خالد صاحب، نتن یاہو کا جو ابھی لیٹسٹ بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں حکومت متبادل آ جانی چاہیے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن یہ تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک حماس ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حماس کو ختم کرنے کا جو خواب ہے نا جی نتن یاہو صاحب کا، وہ ان کی لاش کے ساتھ ان کی قبر میں دفن ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اتنی طویل جنگ کے بعد دیکھ لیا آپ نے، اور یہ کوششیں آج سے نہیں ہو رہی، 20-25 سال سے نتن یاہو صاحب اور اس کے دوسرے جو سکسیسرز تھے وہ لگے ہوئے تھے حماس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن حماس جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، اور اب تو وہ وہاں کی الیکٹڈ جماعت تھی جو باقاعدہ ووٹ کے ذریعے حکومت وہاں بناتی تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، فرانس کے صدر نے قطر میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ اسیوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے حماس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسا کچھ نہیں، آپ 100 سال بھی لگے رہیں گے تو آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے آپ کو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اوپینین بنتی جا رہی ہے نیتن یاہو کے خلاف، نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف، اس کے نتیجے میں ایک اور جو خاتون ہیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھی، ان کا نام ہے للی گرینزبرگ، جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے۔ یہ بھی اب ایک رواج چل نکلا ہے، بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے، اور جو نیتن یاہو کی ڈٹائی ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اب اسرائیل اپنے فلسطین کو ایز اے مملکت، ایز اے اسٹیٹ، ایز اے نیشن ایکسیپٹ کرنے پر آمادہ ہیں۔ آپ نے دو مظاہر اس کے دیکھے، انٹرنیشنل جو ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن، اس میں 2 دفعہ جنرل اسمبلی میں ایک بڑی تعداد نے ووٹ دیا ان کی اسٹیٹ ہوڈ کے فیور میں، اور ابھی حالیہ جو ووٹنگ ہوئی ہے آپ نے دیکھا اس میں 142 کے قریب لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا، 25 غیر حاضر رہے، اور 16 یا 14 یا 12 نے شاید ان کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ تو ان کے حق کے لوگ جو ہے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، فلسطین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فوجیوں کی بہت زیادہ کمی ہے، وہ تو آ رہے ہیں اس طرح۔ آخری جملہ میں عرض کر لوں اس حوالے سے کہ اب یہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ریکمینڈ کرنا ہے اب سیکورٹی کونسل کو کہ یہ ان کا رائٹ آف اسٹیٹ ہوڈ آپ تسلیم کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آ جائیں جناب فوجی، اس لیے ہے کہ فوجی مر رہے ہیں، کتنے باڈی بیگز جا رہے ہیں واپس تل ابیب میں، اس کا آپ کو کوئی اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ لاش کور نہیں کر سکتے کسی فوجی کی، وہاں آپ کسی فوجی کا جنازہ نہیں دکھا سکتے، آپ کسی فوجی کو زخمی نہیں دکھا سکتے۔ کوئی دیکھی فوٹیج آپ نے آج تک؟ تو جتنا مرضی آپ چھپا لیں، لیکن اسرائیل از بلیڈنگ فرام ود ان، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ فوجیوں کی کمی پورا کرنے کے لیے وہ ایک خاص قبیلہ ہے الٹرا آرتھوڈاکس، جس کو ہردیم قبیلہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ان کو وہ بھرتی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ روایتی طور پر اینٹی فلسطین ہے۔ وہ قبیلہ جو ہے وہ اپنی نفرت کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس قبیلے نے انکار کر دیا ہے فوج میں بھرتی ہونے سے۔ یہ بھی ایک اور تھپڑ ہے نیتن یاہو صاحب کے منہ پر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل ارینا میں فلسطینیوں کی جو یعنی حمایت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اسرائیل کے خلاف نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کب مسلمانوں کو غیرت آئے گی، یہ ہے وہ میرا مسئلہ جو مجھے ہمیشہ سے اکساتا ہے۔ ابھی بحرین میں ہو رہا ہے نا 33واں عرب ممالک اجلاس، ٹھیک ہے، وہ ان اجلاسوں کی کارروائی دیکھیے میں نے آپ کو، چاہے وہ OIC ہو، چاہے وہ عرب لیگ ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے ادارے ہوں، اب تک انہوں نے ایک رتی بھر کام فلسطینیوں کے لیے نہیں کیا سوائے لپ سروس کے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ان حکومتوں کی کہ اپنے ملک کے اندر آپ دیکھیے گا کہ فلسطینیوں کے حق میں آوازیں اٹھیں گی، اور بہت سٹرونگ آوازیں اٹھیں گی، پھر ان کو روکنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ تو اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور خاص طور پر امریکہ میں۔ ایک تو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک جوئش کمیونٹی خود جو اسرائیل کے اگینسٹ جا رہی ہے، اور دوسرا امریکہ کے اندر گوگلز کے میں نے ورکر کا کہا کہ اگر آپ اس کا اینالائز کریں اس کو، تو نیتن یاہو نے اپنے موقف کی، نیتن یاہو نے اپنی قوم کی ذلت جو ہے اس کو یقینی بنایا ہے اپنی ہٹ درمی سے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ایک بات اور، اپنے کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، ذرا اپنے ملک کی طرف بھی ہم جھانکیں، اور خدا کے واسطے آپ اب نکلیں اس پراکسی سسٹم سے کہ ہم اخلاقی، سیاسی، سفارتی مدد جاری رکھیں گے۔ کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کا اسٹیٹ ٹیررزم انڈیا کر رہا ہے کشمیر میں، یہ بیان ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں؟ ایبسولوٹلی ٹھیک ہے۔ سیم از اباؤٹ دا پیلسٹینینز، ایسا نہیں جو کرنا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ اعلان
हुकूमतों की तरफ से कि हम आपकी इखलाकी सियासी सफारती ऐसा नहीं मदद होना कर रहे हैं इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड वी हैव टू स्टैंड विद देम. वो फिर आप अब ये सरेंडर कर देना कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बजाय कि इखलाकी सिफारती हिमायत देगी. थैंक यू सो मच बुखारी साहब.